کے صدر محترم حضرت مولانا مظہر الحق صاحب کامل محتمم مدرسہ دارالعلوم محمدیہ ہمات نگر مدرسہ حاضہ کے روح روا قاری محمد اسد سمدی صاحب دامت برکاتہم اور تمام اساتذہ کرام اور ہمارے دیرینہ محب محمد یوسف صاحب جو علماء دوست ہیں 93 سالی کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ عزیز، قرآن کریم کی تکمیل اور دعا کا سنہری موقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم سے وابستہ رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت احسان عظیم ہے۔ اللہ آخری سانس تک اس سے وابستگی نصیب فرمائے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے قرآن کریم کی بدولت ہدایت یافتہ ہو گئے اور بہت سے وسیم رضوی جیسے ملعون کو اللہ نے راستے سے بھٹکا بھی دیا، جس کو 26 آیتوں میں تنازع دکھ رہا ہے، جبکہ قرآن کریم کی تاثیر یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کریم کی کسی آیت کو اگر پڑھا جائے تو ایمان والوں کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور ملعون وسیم رضوی اس کے اندر جو ہے خامیاں نکالنے کی، تو یہ یذل بہ کثیرا، بہت سو کو اللہ قرآن کریم کے ذریعے سے گمراہ بھی کیا ہے، اس میں سے وہ ملعون شیطان بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سے وابستہ رکھا، بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا، آخری سانس تک اللہ تبارک تعالیٰ اس سے وابستہ رکھے۔ قرآن کریم کی خدمت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خادم القرآن حضرت مولانا محمد غلام محمد وستانی صاحب کو یہ لقب بھی لگ گیا کہ خادم القرآن۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین میں قاری صاحب کو خادم القرآن کہنا چاہیے، اس لیے کہ پورے شہر میں اتنی بڑی تعداد جو حفظ کی ہر سال نکلتی ہے، یہ کسی اور مدرسے سے نہیں نکلتی۔ میرا بھی مادری میں دارالعلوم ناندیڑ ہے، طلبہ حفظ ہوتے ہیں ہمیشہ، لیکن قاری صاحب کی جو تعداد ہے ناندیڑ میں سب سے بڑی رہتی ہے۔ پرسوں جب قاری صاحب کا کل فون آیا، ازرائے مذاق میں نے کہا قاری صاحب سے، قاری صاحب ہلو اچھے کام کر رہے ہیں، کہ اس لیے کہ میری عادت ہے، فطرت ہے وہ، تو قاری صاحب یہ محظوظ ہوئے، ہنسنے لگے۔ تو یہ گزشتہ کی اس سال کے مجموعی تعداد و 21 ہمارا مولانا عثمان فیض صاحب نے کہا کہ یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذرائع رکھے ہیں، ان میں سے 21 ذرائع قاری صاحب نے مطلب ہے کہ تیار کر دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے، ورنہ 1 سال 1 مہینہ 13 مہینے ہو گئے، گزشتہ سالانہ امتحان سے 1 مہینہ پہلے مدارس طلبہ گھروں میں چلے گئے، اور دیکھنے میں تجربے میں مطلب چل پھر کے، کیونکہ گاؤں شہر تعلقے، کیونکہ ہماری وابستگی ہے، جو طلبہ 15 پارے کے اندر کے تھے، 10 12 15 کے اندر کے، بس ان کا سلسلہ ٹوٹ گیا، کام کو لگ گئے وہ۔ اب مدرسے کھلنے کے بعد ہاتھ نہیں لگ سکتے ہو۔ ہاں کہیں کہیں جیسے ہمارے فاروق نگر میں جو مدارس کے طلبہ تھے، وہاں کے ہمارے امام صاحب مولانا صدیق صاحب نے ان کو جوڑ کے مغرب کے بعد اپنی نگرانی میں جو ہے پڑھنے کا انتظام کیا، اور ایک حافظ صاحب کو تنخواہ کا انتظام کر کے صبح فجر کے بعد 2 گھنٹے ان کو لے کے بیٹھے تو وہ سنبھلے ہوئے، ورنہ 10 12 پارے جن کے ہوئے تھے بچے وہ تو ہاتھ سے نکل کے چلے گئے۔ رمضان کی 2 مہینے جو چھٹیاں آتے ہیں اور شوال میں جب طلبہ آتے ہیں تو وہ بقرعید تک پھر ان کو پچھلا مطلب سنبھالنا پڑتا ہے، آموختہ بقرعید کے بعد کئی سبق، اب یہ تو 13 مہینے کی چھٹیاں ہیں، اور بہت منحوس دور ہے یہ لاک ڈاؤن کورونا جو ہے، یہ وبائی عظیم، اس کو ہم اردو بھی بولنا چھوڑ دیا، اب اس کو مہاماری بول رہے ہیں، حالانکہ مہاماری ہندی لفظ ہے، وہ وبائی عظیم ہے، اور یہ ہر 40 50 سال کو یا 100 سال کو ایسا واقعہ ہوتا ہے جو ایک اپنی تاریخ بن جاتا ہے۔ اب مولانا عبد الوہاب صاحب، مولانا مظہر الحق صاحب، ہم کو اب معلوم ہے، ہمارے بچپن میں پرانے چاچا تایا یا دادی یا اس طریقے سے خالہ یہ ذکر کرتے تھے پولیس ایکشن میں، ماں تو کتنی تھی؟ بولتی میں 8 سال کی، کوئی 10 سال کے، کوئی بولتے تھے میری شادی ہو گئی، کوئی بولتا تھا میں بہت شانہ تھا۔ اب آج کے بچوں کو 10 سال کے بعد کوئی پوچھے کہ لاک ڈاؤن میں بیٹے تمہاری عمر کیا تھی، تو انہوں بولیں گے کہ میں اچھا 1.5 شانہ تھا، بولیں گے انہیں، شانہ تھا نہیں بولیں گے۔ تو یہ 100 50 سال کے بعد کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے جو تاریخ بن جاتا ہے۔
ہمارے استاد محترم مرحوم حافظ عبد الرحمن صاحب جو مکہ مسجد کے امام تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی 8-10 سال کی عمر تھی تو ایک پلیک کی جو بیماری آئی تھی، تعاون جسے کہتے ہیں کہ شہر چھوڑ کے ہم ان مان ٹیکری کے کھیتوں میں کئی دن تک رہے تھے. تو یہ ایسا کچھ واقعات ہوتے رہتے. یہ بھی ایک واقعہ ہے. اب اس میں حکومت کی طرف سے جو ہدایت، رہنما ہدایت ہے، جس کو گائیڈ لائن کہتے ہیں. رہنما ہدایت کوئی بھی نہیں بول رہے، گائیڈ لائن. ڈسٹینسنگ یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب معاشرتی فاصلہ اور ماسک، اس کے اوپر مطلب عمل ہو رہا ہماری طرف سے بھی. لیکن یاد رکھیے حفظان صحت کا 1450 سال سے جو انتظام اسلام میں ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا 15 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے. ایک وضو میں 3 مرتبہ، 5 نمازوں میں 15 مرتبہ. اتنا اہتمام کوئی اور نہیں کر سکتا. باہر سے آؤ ذرا اچھے ہاتھ دھو لو، کتنے خود دھوئیں گا وہ؟ مصلی نمازی جو ہے 15 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے. وہ 15 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کے گرد و غبار کو مطلب ہے کہ چھنکتا ہے. مطلب اتنا حفظان صحت کا انتظام دنیا کے اندر اور کہیں نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم لوگوں کو ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اذا استيقظ احدكم في منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغتسل 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. تم میں سے کوئی بھی اگر نیند سے بیدار ہو جائے، برتن میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے 3 مرتبہ دھو لو، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں گیا ہے. کیا نقطہ ہے، کیا فلسفہ ہے، یہ کئی تعلیم اسلام کا کہیں نہیں مل سکتی. حفظان صحت کا بھرپور ہمارے پاس انتظام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے رہنما ہدایت ہمارے پاس ہیں، اس کے اوپر ہم سب کے ساتھ مطلب عمل کر رہے ہیں. مسجد ہو، مدارس ہو. بہرحال یہ جو مدرسہ ہے قاری صاحب کا، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. نتائج ایک دم ہمارے سامنے ہیں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے یا 2-3 سال کے بچوں کو ملا کے مطلب ہے کہ ان کو جو ہے ان کا تعلیم مظاہرہ پیش کرا، ایسا کوئی بات نہیں ہے. ہر سال ناندیڑ میں مدرسوں میں سب سے بڑا سالانہ جلسہ بہت اچھے انداز سے منظم طریقے سے ڈسپلن اچھا ہوتا ہے. یہ تو 10 سے لے کے 1:30 بجے تک 2 بجے تک ہوتا تھا ہر سال، اس لیے کہ میں ہر سال جلسے میں آتا ہوں. اب اس کورونا کے دور میں وبائی مرض جو مطلب ہے کہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ ہمارے ہپی کلب کے کل ورق تازہ میں آیا کہ 24 میتوں کو 3 دن میں دفن کیا انہوں نے. ہپی کلب والوں نے 24 روزانہ 8 جو کہ ان کے ہاتھ لگے. اب پتہ نہیں اتنے بڑے شہر میں کونے کانے میں اپنے ہاتھوں سے کتنے ہوتے ہوں گے. بہرحال یہ بہت بڑا بحران ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس سے نجات دے سکتا ہے. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وباء عظیم سے ہم سب کو، امت مسلمہ کو نہیں بلکہ پورے مطلب ہے کہ جہاں کے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نجات دے. بہرحال یہ دعا نشست ہے. قرآن کریم جن بچوں نے تکمیل کیا ہے، سینے میں محفوظ کر لیا ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے اندر بھی. مولانا عثمان صاحب نے جیسا کہا کہ عصری علوم کے اندر جو بچے ڈگری حاصل کرتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، اچھے نمبر میں آتے ہیں، میرٹ میں آتے ہیں، ان کی ہمت افزائی شادی خانوں میں ہوتی ہے، بڑے بڑے حالوں میں ہوتی ہے، گھروں میں ہوتی ہے، رشتہ داروں میں جو ان کی خلات ہوتی ہے، ان کو گل پوشی ہوتی ہے، ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے. تو یہ تو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا. یہ دنیا کے وہ ذرائع گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، یہ دنیا میں مطلب رہ جانے والے ہیں، ساتھ جانے والا نہیں. یہ قرآن کریم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی سب سے پہلے منزل قبر کے اندر سے جو شروع ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی ہر صورت کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے. سورہ ملک کے بارے میں اگر کوئی مداومت ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک اگر پڑھتا ہے، عذاب قبر سے نجات کا ضامن ہے. یہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹی سی صورت ہے، 3-4 صفحے کی صورت ہے. یہ روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لے، کوئی دقت ہے. حافظوں کو تو 2-3 منٹ لگتے بس، اور ناظرہ خان کو بہت مشکل سے 5-6 منٹ یا بہت اٹک کے پڑھتا ہوں 10 منٹ لگتے ہیں. اس کو اگر پڑھ لے، عذاب قبر سے نجات کا مرتبے کے ذریعہ ہے. تو قرآن کریم کی کوئی بھی صورت، کوئی رکوع، کوئی آیت تاثیر سے خالی نہیں. بہت بڑا خزانہ اللہ نے ہمارے پاس رکھا ہے. اب وہ خزانہ اگر کسی کے سینے میں اگر آ جائے، کتنی بڑی مطلب ہے کہ دولت ہے یہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات ترقی عطا فرمائے. ہمارے قاری صاحب جو ہے ہمارے مطلب
دیرینہ ساتھی ہیں، بس تھوڑا آگے پیچھے عمر کے حساب سے، ورنہ دور ایک ہی دارالعلوم ناندیڑ، وہی بازو میں ان کا مکان تھا، اور ہم سب پہلی صف پہ کھڑے رہتے تھے، ہوشیاری کر کے پہلی صف میں اگر گئے تو ہم کو ڈھکل دیتے تھے کہ ابھی چھوٹے ہو تم اگلے سال اگلی صف میں آؤ، پیچھے ڈھکل دیتے تھے۔ قاری صاحب ہم سب دارالعلوم میں پڑھے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حیرت انگیز کام ان کے ہاتھوں سے جو لیا ہے، یہ ناندیڑ میں مطلب ہے کہ ان کو خادم القرآن کہنا چاہیے، قرآن کی صحیح مطلب خدمت کرنے والے، بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی یعنی بڑا چڑھا کے مطلب پیش کرنا، 5 بچے تو 10 کہہ دینا، یا بچے اگر 50 پڑھیں تو روزانہ میں 150 لکھ دینا، یہ قاری صاحب کا شروع سے معمول نہیں رہا۔ اور خوش قسمت ہیں کہ ہماری آگے پیچھے عمر ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے والد کا سایہ ان کے سر پہ رکھا ہے، اور یہ علم دو سے، یہ بھی کاشف العلوم سے بہت پرانا ان کا واسطہ ہے۔ مولانا معین الدین صاحب قاسمی جس وقت دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے تھے، کاشف العلوم میں 1964 65 66 میں جب پڑھا کرتے تھے، ہم کو تو اس وقت معلوم ہی نہیں ہو، صرف کہانی یاد ہے۔ اس وقت بھی مطلب ہے کہ والد محترم قاری صاحب کے وہاں تھے، وہاں سے یہاں تو شروع سے علماء سے مطلب وابستگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو اور مدرسے کے عملے کو، مدرسے کے روحانہ قاری صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ اس عملے کو ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے مولانا عثمان صاحب نے یاد دلایا کہ راشن ہوں گا تو بھاشن ہوں گا، مدرسے کا جو سالانہ ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے مطلب مدرسے کا مالیہ۔ ابھی سوچتے ہو کہ مدرسے تو برابر نہیں تھے، ابھی چندے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ مدرسے کا لائٹ بل تو گورنمنٹ نے معاف نہیں کری نا لاک ڈاؤن کے اندر، 4 مہینے وہ اس کا بل کلیکٹر نہیں آیا، 4 مہینے کے بتایا تو تھک باقی پورا 4 مہینے لاگ دیا پلیدہ۔ مدرسے کا عملہ ہے، گورنمنٹ والے آفیسوں کو بند رکھے لیکن تنخواہیں تو دیتے رہے نا، جبکہ 1.5 لاکھ تنخواہیں ان کی، 2 لاکھ ہے، لاکھ کے مطلب ہے کہ اندر ہے، اگر کوئی 4 کلاس کا بھی ہے تو اس کو 60,000 سے زیادہ کی تنخواہ ہے، 4 بالکل آخری کا۔ تو ہمارے پاس اگر کوئی 25 سال سے پڑھا رہے ہیڈ ماسٹر اگر ہوگا تو 15-16 ہزار حد ہو گئی۔ اب اس کو بھی مطلب ہے کہ ہم کم کریں گے تو کیا ذرائع رہیں گے ان کے؟ تو آنے والے ماہ رمضان مبارک میں ہم اپنے مطلب عطیات اور زکوٰۃ سے نہ صرف تجوید القرآن بلکہ ام المدارس دارالعلوم کربلا جو ہمارا مولانا مظہر صاحب کا، مولانا وہاب صاحب کا مادر علمی ہے، وہاں سے وابستہ ہے، وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، میں تو وہاں 32 سال پڑھایا ہوا ہوں، تو ان سارے مدارس کو اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے مطلب ہے کہ امداد کرے، تاکہ مدرسہ کا نظام، طلباء کا پڑھنا پڑھانا، اساتذہ کی تنخواہیں یہ خوش اچھا انداز سے مطلب چلتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قاری صاحب کی ان کافشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے، اخلاص سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔